بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل فی المکروہات، وضو کے مکروہات کے بارے میں فصل۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وضو کا بیان جاری ہے نا، اس لیے اگرچہ لفظ وضو اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن پھر بھی مراد وضو ہی ہے۔ فصل فی المکروہات، وضو کے مکروہات کے بارے میں فصل، یعنی کون کون سے فعل وضو کے اندر مکروہ ہیں، کون کون سی چیزیں وضو کے اندر مکروہ ہیں۔ وَيَكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ، وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ للمتوضئ، وضو کرنے والے کے لیے، وضو کرنے والے شخص کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ وَيَكْرَهُ، اور مکروہ ہیں، للمتوضئ، متوضی کے لیے یعنی وضو کرنے والے شخص کے لیے۔ ستۃ اشیاء، 6 چیزیں۔ نمبر 1، الاسراف فی الماء، زیادہ خرچ کرنا پانی۔ الاسراف، اسراف کا معنی ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو استعمال کرنا۔ اسراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو استعمال کرنا، یعنی فضول خرچی کرنا۔ تو الاسراف فی الماء، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، وضو کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ جس سے اتنا پانی استعمال کرنا کہ جس سے کامل وضو ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو اب جتنے پانی سے کامل وضو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ فضول خرچی کہلائے گا، یہ اسراف بنے گا اور یہ وضو میں مکروہ ہے۔ سمجھ آ گئے؟ جیسے ہم مسواک کر رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ٹونٹی چل رہی ہے، یہ اسراف ہو رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہم مسح کر رہے ہیں اور ٹونٹی جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، پانی جاری ہے، تو یہ اسراف ہو رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو الاسراف فی الماء، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ وَالتَّقْتِيرُ فِيهِ، انتہائی کم پانی استعمال کرنا جس سے جو ہے وہ فرض ہی پورا ادا نہ ہو سکے، سنت ہی پوری ادا نہ ہو سکے۔ وَالتَّقْتِيرُ فِيهِ، اور انتہائی پانی کم استعمال کرنا، انتہائی کم پانی استعمال کرنا جس سے یعنی کامل وضو ہی نہ ہو سکے، سنت ہی ادا نہ ہو سکے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور ضرورت سے کم استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ، زور سے پانی کو چہرے پہ مارنا۔ وَضَرْبُ، اور مارنا، الوجہ، چہرے پر۔ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ، اور چہرے پر زور سے پانی کو مارنا۔ ایک تو یہ خود ایک ناپسندیدہ عمل ہے کہ چہرے پر زور سے پانی مارے، دوسرا اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر پاس وضو کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جب اس پہ چھینٹے پڑیں گے تو پھر وہ تو غصہ کرے گا، یہ اس کا فطرتی عمل ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ، چہرے پر زور سے پانی مارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، دنیاوی باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا۔ وَالتَّكَلُّمُ، اور بات چیت کرنا، بِكَلَامِ النَّاسِ، لوگوں کے کلام کی طرح، یعنی با محاورہ اور سادہ مفہوم میں جو ترجمہ بنے گا وہ یہی بنے گا کہ دنیاوی گفتگو کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا۔ وَالِاسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ،
بغیر عذر کے کسی سے مدد طلب کرنا، والاستعانۃ اور مدد طلب کرنا بغیر ہی اپنے علاوہ کسی اور سے، اپنے غیر سے، من غیر عذر بغیر عذر کے، بغیر عذر کے کسی سے مدد طلب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وتثلیث المسح بماء جدید اور 3 بار مسح کرنا نئے پانی کے ساتھ، وتثلیث المسح 3 بار مسح کرنا بماء جدید، جدید پانی کے ساتھ، نئے پانی کے ساتھ، نئے پانی کے ساتھ، یعنی ایک مرتبہ پانی ہاتھوں میں لیا مسح کر لیا، پھر دوبارہ ہاتھوں پہ پانی لیا پھر مسح کیا، پھر دوبارہ ہاتھوں پہ پانی لیا اور پھر مسح کیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ 3 بار مسح کرنا اور مائع جدید کے ساتھ، نئے پانی کے ساتھ، تو یہ مکروہ ہے۔ بعض اوقات ہم بھی یہ کرتے ہیں، مثال طور پر آپ وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بالوں کو بھی تھوڑا سا فریش کر لوں، ٹھیک ہے، تو وضو کر رہے ہیں، جب مسح پہ پہنچے تو اس وقت ہم بار بار ہاتھوں کو گیلا کرتے ہیں اور سر پہ لگاتے ہیں، بالوں میں یوں لگاتے ہیں، پھر ہاتھ گیلا کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، سمجھا گئی؟ وضو کے دوران تو یہ عمل مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ مسح جو ہے یہ جو ہے وہ فرض ہے، جبکہ جب 3 بار ہم نئے پانی کے ساتھ مسح کریں گے تو گویا یہ دھونا ہو جائے گا، سمجھا گئی؟ اس لیے یہ پھر مکروہ ہوگا۔ ہاں اگر آپ اپنے بالوں کو گیلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکمل وضو کر لیں، پاؤں دھو لیں سارے، ٹھیک ہے، مکمل وضو کر لیں، تو اس کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو گیلا کریں اور سر کو اچھی طرح گیلا تار کر لیں۔ غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں، باہر سے غسل کرنے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں ہوتی، نہانے سے بھی ہو جاتا ہے؟ نہانے سے ہو جاتا ہے، غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، سمجھا گئی؟ دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ کلی اور ناک میں پانی جو ہے وہ بہتر تو یہ ہے کہ نہاتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے کلی بھی کر لیں، اچھی طرح ناک میں پانی بھی چڑھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن کلی بھی نہیں کی، ناک میں پانی بھی نہیں چڑھایا تو پھر بھی وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، سنت چھوٹ جائے تو وضو جو فرض ہوتا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کلی کر لی اور ناک میں پانی چڑھا لیا پھر تو غسل ہی ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی نہائیں غسل کر لیں، نیت کر لیں غسل توبہ کی۔ کیا نیت کر لینی چاہیے؟ غسل توبہ کی، کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ نہانا تو ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، کلی میں بندہ ویسے مومن پانی ڈالتا ہے، ناک بھی صاف کر لیتا ہوتا ہے، تو اب یہ نیت دل میں کر لے کہ میں غسل توبہ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ جس طرح بدن سے میل اترے گا انشاءاللہ گناہوں کا میل بھی اتر جائے گا، گناہ بھی دھل جائیں گے، کیونکہ آپ توبہ کی نیت سے غسل کر رہے ہیں، تو صرف بدن کا ہی میل نہیں اترے گا بلکہ دل کا میل بھی اتر جائے گا، گناہوں کا میل بھی دھل جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی نہائیں کوشش کریں کہ غسل ہی کریں اور غسل توبہ کی نیت کر لیں، سمجھ آ گئی؟ تو نہانے سے وضو ہو جاتا ہے۔ باقی غسل کے باقی مسائل جو ہے نا وہ تفصیل سے آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ، پھر وہاں تفصیل سے ہم پڑھ لیں گے۔